سب سے پہلے ہم لوگوں کو علماء کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم تمام لوگ، میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو لوگ علماء کہتے ہیں، عرف عام میں علماء کہا جاتا ہے، لیکن کیا ہم علماء ہیں؟ اگر اہل علم اور علماء کی تعریفات کو ہم دیکھیں تو ہم میں سے ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم علماء نہیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ علماء اکرام، اہل علم نے جو علماء کی تعریف لکھی ہے کہ علماء کسے کہتے ہیں، من هم العلماء، جن کا ذکر قرآن میں ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اہل علم نے، معزز اہل علم نے جو علماء کی تعریف کی ہے، اگر ہم لوگ پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں تو ہم میں سے ہر کوئی جس کے پاس ادنا علم ہوگا وہ کہے گا کہ ہم عالم نہیں ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ علماء کسے کہتے ہیں؟ علماء اکرام کی متعدد تعریفات ہیں۔ اگر علماء اکرام کی تعریفات کو جمع کریں، ایک جگہ جمع کر لیں، تو علماء کی تعریف اس طرح ہوگی۔ علماء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم ہو، شریعت کو سمجھنے والے ہوں۔ العالمون بالشریعہ المتفقہون فی الدین، جس کے پاس شریعت کا علم ہو اور دین کی سمجھ ہو۔ دو چیز، شریعت کا علم ہو اور دین کی سمجھ ہو۔ تیسری چیز، سب سے اہم چیز، کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ العارفون باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہوں، اللہ کو جاننے والے ہوں، اور ایسے چند لوگوں کو ہم علماء کہہ سکتے ہیں۔ اب غور کیجئے میرے بھائیوں، کیا صحیح معنی میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو سمجھا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اصطلاحی علماء ہم کہتے ہیں، جن کو عرف عام میں عالم کہا جاتا ہے؟ اچھا، کچھ لوگوں کو اگر آپ عالم نہ کہہ کر کے مولوی کہیں تو بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ہم کو مولوی کہہ دیا۔ ابھی ہمارے ساتھ تھے، بہت دیر تک ہم لوگ بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو علماء نہیں کہنا چاہیے، مولوی کہنا چاہیے۔ تب یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولوی کا معنی بھی بہت اونچا ہوتا ہے، کہ مولوی کا مطلب ہے العلامہ الکبیر، بڑا جانکار آدمی مولوی ہے۔ وہ بھی ہم لوگ نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، باہر دیکھیے، سعودی عربیہ وغیرہ میں کسی کو عالم نہیں کہا جاتا ہے، عالم فلاں عالم، بالکل جو خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ، اس کو کہا جاتا ہے کہ عالم۔ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ عالم نہیں ہیں۔ میں کبھی کبھار وہ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے پڑھتا تھا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، تو بہت تعجب ہوتا تھا کہ علماء تو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی جو اصطلاحی علماء ہیں، جو عرف عام میں جیسے ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، تو ہم تو علماء مطلب انہی کو سمجھتے ہیں، تو یہ تو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء؟ حقیقت میں جب علماء کا معنی اور مفہوم میں نے دیکھا، پڑھا، تب معلوم ہوا کہ ہم علماء اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ ہم علماء نہیں ہیں، ہم علماء نہیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں۔
اگر ہم طالب علم ہو جائیں تو یہ بڑی بات ہے، اور طالب علم بھی نہیں ہے، غالباً ہم لوگ طالب علم نہیں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، بعض اہل علم امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ 360 جلد میں ہے، 360 جلد میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے۔ ایک عالم ہے القاسم، محمد القاسم، انہوں نے ابن تیمیہ کے بعض فتاوی، بعض مسائل کو ایک جگہ جمع کیا ہے، تو اس میں 37 جلد صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کچھ چند فتاوی جو ان کو میسر ہوا، سب کتابیں نہیں بلکہ چند فتاوی کو انہوں نے جمع کیا ہے، تو وہ 37 جلد میں ہے۔ 360 جلد امام تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ ظہر سے عصر تک انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، عصر سے مغرب تک انہوں نے کئی، یہ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ جب وہ کتاب لکھتے تھے، آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، اور بہت سارے لوگ پڑھے ہوں گے، چھوٹی موٹی کتابیں، ہم لوگ بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھے ہیں، وہ بھی بہت سمجھ نہیں پائے زیادہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب آیات ذکر کرتے ہیں کسی مسئلے میں تو ترتیب وار ذکر کرتے ہیں، یعنی پہلے سورہ بقرہ کی آیت ذکر کریں گے، پھر سورہ نساء کی آیت ذکر کریں گے، پھر آل عمران کی، پھر نساء، پھر ایسے ترتیب وار ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب دیکھ کر کے، کمپیوٹر سے اور موبائل سے نکال کر کے نہیں میرے بھائیوں، اتنا انہوں نے پڑھا، اتنا سیکھا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا اپنے آپ کو کھپا دیا کہ وہ قرآنی آیات، جب ایک مسئلے سے متعلق قرآنی آیات کو ذکر کرتے تو صرف ہم لوگ ایک ٹکڑا ذکر کرتے ہیں، مکمل نہیں، پھنس جائیں گے وہاں جا کر کے، تو وہ ترتیب وار ذکر کرتے تھے۔ آپ سوچیں 360۔ ابن تیمیہ کے بہت سارے شاگرد ہیں، ان میں سے صرف 2-3 شاگردوں کا نام میں لیتا ہوں۔ ایک ابن قیم رحمہ اللہ ہے، اور ایک ابن کثیر رحمہ اللہ ہیں، اور ایک ابن رجب رحمہ اللہ ہیں، اور امام ذہبی کو آپ ملا دیں، یہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ ایک طرف 360 جلدیں، جلد آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، موٹے موٹے جلد میں، صفحہ نہیں، میں پیج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی کھنڈو کہتے ہیں آپ لوگ۔ 360 آج بڑے بڑے مکتبہ میں آپ جائیں تو زیادہ سے زیادہ 4000-5000 کتاب اگر ہو جائے کسی مکتبہ میں، کسی لائبریری میں، تو بڑی لائبریری مانی جاتی ہے۔ یعنی ابن تیمیہ کی اپنی ہی کتاب سے ایک لائبریری آپ بنا سکتے ہیں، اور ہے الحمدللہ۔ جس نے ابن تیمیہ کی ایک کتاب کی تحقیق کر لی وہ بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے میرے بھائی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب جیل میں ڈالے جانے لگے دشمنی کی وجہ سے، دشمنان اسلام یا جو سلفی منہج عقیدہ صحیحہ کے جو دشمنان تھے اس زمانے میں، ان لوگوں کی سفارش پر حاکم وقت نے ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا۔ جب وہ جیل میں ڈالے جانے لگے تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکا آیا اور آ کر رونے لگا، نوجوان تھا خوبصورت، کہے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جیل میں ڈالو۔ وہ رونے لگے، زاروں قطار، لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیوں رو رہا جیل میں جانے کے لیے۔ تو وہ کون تھے میرے بھائیوں؟ وہ ابن قیم رحمہ اللہ تھے، جو جیل میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ رہ کر کے علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ابن تیمیہ کے یہ 3 شاگردان ہیں، اگر ان کی کتابوں کو آپ لے لیں، ان کی مجلدات کو آپ لے لیں، ابن قیم رحمہ اللہ کی جو ابھی کتاب محقق یعنی تحقیق شدہ کتابیں جو شائع ہوئی ہیں وہ 100 سے زیادہ ابھی ہیں، اور بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئی، بہت ساری کتابیں مخطوط کی شکل میں ہیں، ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، 100 سے زیادہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ، یعنی آدم علیہ السلام سے شروع کیا انہوں نے، تاریخ اور سیرت کی کتاب ہے،
آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور ان کے زمانے تک جتنے بھی مورخین، علماء، فضلاء، محدثین پیدا ہوئے ہیں، سب کی ایک ایک چیز کو انہوں نے قلم بند کر دیا ہے۔ آسان ہے میرے بھائی، ہم لوگ بسا اوقات، ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی تاریخ پیدائش نہیں جانتے، اپنے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، ابن کثیر، ابن قیم، یہ سب لوگ ایسے تھے میرے بھائی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر ان کی کتابیں موجود نہیں رہتی آج ہمارے سامنے تو ہم کہتے کہ نہیں یہ مبالغہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ یہ لوگ تھے علماء میرے بھائیوں، یہ لوگ تھے علماء۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہم نے صحیح سے ابن تیمیہ کی ایک بھی کتاب پڑھی ہے، ابن قیم کی ایک بھی اچھی کتاب پڑھی ہے؟ چیلنج ہے میرے بھائیوں، الا ماشاء اللہ، آپ کتنے ہی بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کریں، کتنے ہی بڑے عالم کے، بنگال سے لے کر بہار اور جھارکھنڈ، جہاں جہاں ہمارے شیر شاہ آبادی اور بنگلہ زبان کے بولنے والے لوگ اور اہل حدیث لوگ ہیں، میں چیلنج ہے میرے بھائیوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب، جو اہم کتابیں ہیں، آپ نہیں پڑھے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے، الٹ کر کے کہیں آپ نے استفادہ کیا ہوگا، دو ایک پیج، ایک پنہ پڑھ کر کے، پوری کتاب۔ ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دین، اور ایسے نہیں شوقیہ نہیں، اس زمانے میں جو باطل فرقے پیدا ہوئے، اس زمانے میں باطل مسلک کے لوگ جو پیدا ہوئے، ان کے رد میں اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کو صحیح حالت پر رکھنے کے لیے انہوں نے ایک کام کیا ہے۔ زاد المعاد ایک کتاب ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی، زاد المعاد سیرت کی کتاب ہے، کہنے میں سیرت کی کتاب ہے لیکن اس میں دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں پیش آنے والی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس کتاب کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سفر میں لکھا ہے۔ یہ سفر آج والا سفر نہیں میرے بھائیوں، چارٹر فلائٹ اور فلاں آرام دہ سفر، یہ نہیں ہے۔ یا تو زیادہ سے زیادہ اگر پیسے والے ہیں تو گھوڑا، اور اگر نہیں تو گدھا، اور اگر کچھ نہیں تو پیدل ہی چل رہے ہیں، پیر میں چپل بھی نہیں ہوتا تھا۔ سفر میں زاد المعاد، جو اس وقت محقق نسخہ ہے، وہ تقریباً 5 یا 6 جلدوں میں ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ یہ تمام لوگ ہیں میرے بھائیوں، اور میں نے 2-1 کا نام لیا ہے، یہ لوگ ہیں علماء۔ اب ہم دیکھیں کیا ان کی ایک کتاب بھی میں نے پڑھ کر میں نے سمجھا، یا ہماری طلب پیدا ہوئی کہ مجھے ابن تیمیہ کی ایک جلد مجھے پڑھنا ہے، چراغ جلا کر کے، بلب جلا کر کے، رات کے کسی حصے میں، نہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ لوگ جس طرح لکھتے تھے، پڑھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے تھے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ چلے جائیے، جو مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، اللہ کی قسم وہ فوراً عشاء سو جاتے ہیں اور رات میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ وہ عالم نہیں ہے جو قیام اللیل نہ کریں۔ ہم سے تو فرائض کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے میرے بھائیوں جو نماز کو، اللہ کی عبادت کو، خاص کر کے 5 وقت کی نماز کو اچھی طرح پڑھتے ہوں، ٹائملی پڑھتے ہوں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، پریشان، نماز میری چلی گئی، مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز 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 نماز۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائی؟ نہیں ہے، الا ما شاء۔ میں نہیں کہتا نل ہے، نل نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرہ میں ایسے لوگوں کی بہت کم ہے۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہے، ہماری عزت نہیں ہے فوراً۔ اور وہ کون لوگ کہیں گے؟ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اکثر لوگ علماء کی قدر نہیں۔ آپ کی کس چیز کی قدر کریں گے میرے بھائی؟ آپ نہ پڑھتے ہیں، نہ آپ نے صحیح سے پڑھا ہے۔ جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھتا تھا تو میرے کچھ ساتھی تھے شیر شاہ آبادی، شاید آپ لوگوں میں سے بھی کچھ شیر شاہ آبادی ہوں گے، شاید اکثر انصاری ہوں گے لیکن شیر شاہ آبادی بھی ہوں گے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ شیر شاہ آبادی لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ادھر فیل ہوتے تھے، گھر میں آ کر شور، کیا میرا بیٹا ایسا ہے،
وہاں فیل ہوتے تھے جامعہ اسلامیہ میں، یا معمولی کسی طرح پاس ہو جاتے تھے، لیکن یہاں شور ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ کوئی اگر ایک حمد نعت اور نظم پڑھ لے تو بڑا والدین بالکل خوش بیان کرتے پھریں گے۔ چلیے ان کا حق ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ تڑپ، لگن، محنت، علم کا حصول، کچھ لوگ ہیں میرے بھائی، میں نے دیکھا اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو بھی وہاں اسکالرشپ ملتا تھا اس میں سے ایک پیسہ نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے، ناشتہ کسی طرح کرتے تھے، کسی طرح گزارا کرتے تھے، لیکن اپنے تمام پیسے سے، تمام مکافات سے، بلکہ کچھ قرض لے کر کے کتاب خریدتے تھے اور ہندوستان لاتے تھے، اور اسی کتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہوتا تھا۔ اور آج بھی میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ وہیں ہیں، وہیں ناشتہ بھی کر لیے، وہیں کھانا بھی کھا لیے، وہیں لیٹ بھی گئے۔ کہاں؟ ان کے لیے اس جگہ، وہ لائبریری جو اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں لائبریری بنا کر رکھا ہے، اس کے نزدیک وہی سب کچھ ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ آپ پڑھنے لگیے، اللہ کے دین کو سمجھنے لگیے، دنیا آپ کے قدم پر آ جائے گی۔ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہ قرآنی بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے۔ ہم لاچار کیوں ہیں؟ ہم مجبور کیوں ہیں؟ ہم دھکے کیوں کھاتے ہیں؟ ہم کیوں شکایت کرتے ہیں فلاں ایسے کیوں شکایت کرتے ہو میرے بھائیوں؟ ایسے بنو۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، ان کا تعلق بنگال سے بھی تھا، بہار سے بھی تھا، نیپال سے بھی، محمد عزیر شمس رحمہ اللہ۔ کبھی کبھی مدینہ آتے تھے، ہم لوگ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، تو وہ کہتے تھے تم لوگ یہ 100 ریال کے چکر میں کیوں پڑھتے ہو؟ 1,00,000 ریال کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ایسا کرو کہ 1,00,000 ریال تمہیں ملے، 100 کے چکر میں پڑے رہتے ہو تم لوگ۔ اخیر تک وہ بندہ کبھی مدینہ آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی علم حاصل نہ کیا ہو، بار بار آتے تھے، پوری دنیا کی لائبریری کا چپا چپا انہوں نے زیارت کی اور وہاں سے مخطوطات کو حاصل کیا۔ کچھ باتیں شاید آپ لوگ یا بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، ہاتھ کے لکھے ہوئے، اس زمانے میں مؤلفین جو ہوتے تھے وہ ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ان کے بعد ان کے شاگرد لکھتے تھے، ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز کو مخطوط کہتے ہیں، مخطوطہ عربی زبان میں۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ ہمارا، کیوں ہم دوسروں پر بھروسہ کریں؟ کیوں ہم اپنی عزت، آپ اپنی عزت نہیں کرو گے تو دوسرا کوئی آپ کی عزت کرے گا؟ اگر آپ اپنے نفس، آپ بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، میں اگر اپنا خیال نہیں کروں گا تو ڈاکٹر میرا خیال کرے گا۔ آج بھی ہماری جو عزت ہے، سمان ہے، جو عامت الناس کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے اندر جتنی صلاحیت نہیں ہے، ہماری شخصیت کو جتنی عزت نہیں ملنی چاہیے، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں ہو، اس سے کہیں زیادہ آج عوام ہماری عزت کر رہی ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے۔ آپ کو نہ اردو پڑھنے آتا ہے، نہ عربی پڑھنے آتا ہے، نہ آپ سمجھتے ہیں، نہ آپ کو صحیح ضعیف کی کوئی تمیز نہیں ہے، تمیز ہے کچھ نہیں ہے، تو آپ کیسے لوگ آپ کی عزت کریں گے؟ تو یاد رکھو میرے بھائیو، اگر یہ تمام اوصاف ہمارے اندر نہیں ہیں، اگر ہم اللہ والے نہیں ہیں، اللہ کے دین کو کے بارے میں ہماری معرفت نہیں ہے، اللہ کے دین کو ہم نے کما حقہ نہیں سمجھا ہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے اگر نہیں ہیں، اگر ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کام نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوگا میرے بھائیو؟ ہم عالم نہیں ہیں اور ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اگر ہمارا بھروسہ نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہم نہ سمجھیں اور نہ جانیں، اللہ کے کلام پر اگر ہمارا ایمان اور اعتقاد اور یقین نہ ہو، تو کس کے کلام پر ہمارا ایمان اور یقین اور اعتقاد ہوگا میرے بھائیو؟ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہم علماء اور ائمہ اور دعات کی ہے کہ ہم عالم بننے کی کوشش کریں، امام بننے کی کوشش کریں، صحیح عالم بننے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے پڑھیں اس کے لیے۔ کوئی دن آپ کا ایسا نہ ہو جس میں آپ کم سے کم 100 صفحہ نہ پڑھتے ہوں، روزانہ پڑھیں۔ پڑھنے کے زمانے میں بھی ہم اچھے نہیں تھے،
کتنے لڑکے ہیں جو جامعہ سلفیہ میں اسٹوڈ کیے ہیں؟ بہت کم. اس زمانے سے لے کر کے جس زمانے سے جامعہ سلفیہ آج ہے، سلفی مرکزی ادارہ، کتنے لوگ ہیں جو ہمارے اس علاقے کی پہلی پوزیشن ہے اپنی توتی بلوائے ہیں، وہاں رہتے ہوئے ایک کتاب اور کچھ کام کیے ہیں. بہت کم لوگ ہیں میرے، 1 2 4 پائیں گے آپ، زیادہ سے زیادہ بہت کم پائیں گے، بہت کم پائیں گے میرے بھائیوں. اور پھر جو دوسرے ادارے سے اور فارغ ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اور پڑھنے کے بعد یہ زمانہ جو پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے وہ اخذ کا، اور وہ کلی طور پر آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا کیا دور ہے، آپ کا کیا کارنامہ ہے، آپ کی محنت کیا ہے، آپ کا لگن کیا ہے، کتنا آپ پڑھتے ہیں، کتنی کتابیں آپ کے پاس. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے ایریے کے لوگ مفتی بہت زیادہ ہیں. ادھر کے جو علماء ہیں یہ علماء نہیں ہیں بلکہ مفتی بہت زیادہ ہیں. فتویٰ دینے میں آگے، ذرا سا کسی سے ایک نقطہ چھٹ گیا تو فوراً کھڑا ہو جائے گا ایسے سر اٹھا کر کے، آپ سے نقطہ چھٹ گیا ہے. ایسا نہیں ہے، اگرچہ وہ غلط ہی پر کیوں نہ ہو. مفتی کی کوئی کمی نہیں ہمارے یہاں. اور کس چیز کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں؟ اور کس چیز کی کمی نہیں ہے؟ اور کمی یہ اس بات کی ہے، کمی یہ اس چیز کی بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ہماری کمی کو کمی سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، اللہ آپ اور ہم اگر اپنی کمی کو دیکھیں، سوتے وقت بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آتی، اس وقت سوچئے ہمارے اندر کتنی کمی ہے. اگر میں امام ہوں تو میرے اندر کتنی کیا تڑپ ہونی چاہیے، اگر میں داعی ہوں تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، اگر میں مدرس ہوں تو میرے اندر کیا علم ہونا چاہیے، کیا صلاحیت ہونی چاہیے. کیا میں بحیثیت مدرس حق ادا کر رہا ہوں، ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ کیا میں بحیثیت امام ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ کیا میں بحیثیت داعی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ کیا کمیاں ہمارے اندر ہیں؟ بہت کمیاں ہیں میرے بھائیوں، کمیوں پر کمیوں. لیکن ہمیں اپنی کمی کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر ہے مولانا ظہیر الدین صاحب کی، مولانا جہانگیر صاحب کی فکر ہے. یہ لوگ کیوں صحیح نہیں ہیں؟ وہ شروع کریں گے مولانا اصغر علی امام مہدی سے مرکز، وہاں سے شروع کرتے کرتے مقامی جمعیت کا جو ناظم یا صدر ہوگا وہاں تک پہنچا کر کے چھوڑیں گے. یعنی سب کرپٹ ہیں اور 2 4 ہی لوگ اچھے ہیں، یا علماء جس کو ہم لوگ علماء کہتے ہیں وہی لوگ اچھے ہیں. نہیں میرے بھائی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اپنے اندر کمی جو ہے اس کا احساس کرتے ہوئے اپنی کمی کا آپ اظہار کیجیے، اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نبی، رسول، اولو العزم رسول. معلوم ہوا کہ خضر کے پاس تھوڑا سا علم ہے، خضر کے پاس، اور خضر ایک قول کے مطابق نبی، اگر نبی بھی ہو پھر بھی امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں. مقام مرتبہ میں بہت فرق ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک ہمارے یہ تو نبی کی بات ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، امام بخاری 16 سال ایک کتاب لکھنے میں، ذہین فتین آدمی امام بخاری رحمہ اللہ 16 سال لگا دیتے ہیں ایک کتاب لکھنے میں، صحیح بخاری لکھنے میں. کیا چیز ہے؟ بلکہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ایک حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں ہم لوگ، روضہ ہے وہ، روضہ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری میں سے کیاری. وہاں بیٹھ کر کے پہلے غسل کرتے تھے، وضو بناتے تھے، اور پھر اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اور ایک حدیث لکھتے تھے سند کے ساتھ، تاکہ ان کی شرط تھی کہ اس کتاب کے اندر جو بھی حدیث ہو وہ صحیح ہو. کیا ضرورت تھی؟ بخارا کہاں، افغانستان وغیرہ کا ایریا، وہاں سے آ کر کے مسجد رسول میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، مکہ میں بیٹھتے ہیں، دنیا کا سفر کرتے ہیں. معلوم ہوا ایک حدیث معلوم ہے مجھے، ایک حدیث مجھے معلوم ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کی سند عالی فلاں کے پاس ہے، 100 میل دور پر ہیں، 200 میل دور پر ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں علم حاصل کرتے. یہ لوگ ہیں علماء، یہ لوگ ہیں علماء. پھر بھی وہ اپنے آپ کو علماء نہیں کہتے تھے. کسی سے پوچھا گیا کہ علماء کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب تک کوئی 6 لاکھ حدیث نہیں پڑھ لے گا وہ عالم نہیں ہوگا. پڑھنا کا مطلب وہ نہیں ہے، مطلب اس زمانے کی پڑھائی، یعنی سند اور متن کے ساتھ اس کو یاد نہ کر لے تب تک وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے.
معزز بھائی دوستو، جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح عالم بنیں، اور یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ روزانہ آپ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر کے اس میں لگائیے، اور جس دن ہم لوگ لگ جائیں گے پڑھنے میں، پڑھانے میں، اس دن سے ہماری عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور ہم ایک دوسرے کی جو برائی بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہمیں شکایت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی شکوہ شکایت کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے اہم ذمہ داری، اس کے بعد جو اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ وظیفہ، آپ بڑے سے بڑے عالم ہو جائیں، بڑے سے بڑے مالدار ہو جائیں، بڑے سے بڑے بزنس مین ہو جائیں، لیکن اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث سکھائی ہے، آپ کے پاس ایک حدیث کا علم ہے، آپ کے پاس معمولی ہے، میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ 2-1 منٹ میں، ہے نا شیخ؟ 2-1 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو کیا ہے، معمولی جو آپ نے سیکھا ہے، آپ کچھ بھی ہو جائیں، فخر محسوس کیجئے کہ میں کچھ سکھاؤں گا ہمارے بچے اور بچیوں کو، میں اللہ کے دین کو پہنچاؤں گا اچھے انداز میں لوگوں کی قیادت کروں گا، دینی اعتبار ہی سے صحیح، لوگوں کی قیادت کروں گا، لوگوں کی رہنمائی کروں گا۔ اور ایک اہم چیز میرے بھائیوں، آپ کیوں توقع رکھتے ہیں دوسروں سے اپنی تعظیم یا اپنے ادب کی؟ آپ دوسروں کی تعظیم کیجئے۔ ہمارے جو علماء ہوتے تھے سلف صالحین کے، وہ کسی سے لیتے نہیں تھے۔ مر جاؤ گے میرے بھائی، مر جاؤ گے، کہیں نہیں پاؤ گے، کہیں نہیں پاؤ گے کہ فلاں بھوکے تھے، پیاسے تھے اور کسی سے ہاتھ پھیلایا ہو، کہیں نہیں پاؤ گے میرے بھائی، کہیں نہیں پاؤ گے۔ آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، اس لیے کہ ہم دوسروں سے امید رکھتے ہیں۔ عالم، دیندار آدمی، علم دوست آدمی کسی کا محتاج کبھی نہیں بننا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ان آیتوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ جب جائیں گے، آج جرجیس بڑا خطیب ہے، میرے ساتھی ہے، ہم لوگ ایک ساتھ پڑھے ہیں کلاس میں، 3 سال جامعہ سلفیہ میں ایک کمرے میں ہم لوگ رہتے تھے۔ آپ خود ان کو بلاتے ہیں، 90,000 دیتے ہیں، 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جرجیس ایسا ہے، جرجیس ویسا ہے۔ آپ کی کمی ہے، اس کی کمی نہیں ہے، پیسہ ہر کسی کو چاہیے۔ وہ تو سمجھتا ہوں کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں اس لیے مجھے اتنا لوگ دے رہے ہیں، آپ کیوں بلاتے ہیں میرے بھائیوں؟ آج کے اس مجلس میں جو فائدہ ہوا، جرجیس کے 100 سال کے درس میں بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حق ہے میرے بھائی۔ اگر جرجیس کسی چیز میں مشہور ہے تو آپ کیوں نہیں بننا چاہتے ہیں؟ آپ بھی بنیے اس طرح، کوشش کیجئے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جاہل لوگ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ نہیں کما سکتے۔ ہمارے علماء غالباً جو ڈے اسکالر ہیں، غالباً کیا ہیں، 8 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بس۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اس پارٹ ٹائم میں آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ تہیہ کیجئے کہ میں عالم ہوں، میں دیندار ہوں، میں دین کو میں نے سیکھا ہے، لیکن میں کتنا ہی بڑا بزنس مین بن جاؤں گا، کتنا ہی پیسہ کا مالک بن جاؤں گا، لیکن میں ضرور بچوں کو پڑھاؤں گا۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ میں ضرور دوں گا بچوں کو، ضرور بچیوں کو دوں گا۔ میں امام بن کر کے رہوں گا، میں خطیب بن کر کے رہوں گا، اور فری میں یہ کام کروں گا۔ دیکھو لوگ آپ کے پیر کے نیچے پڑ جائیں گے۔ اور جو بھی کام کرو محنت سے کرو، اتقان سے کرو، لگن کے ساتھ کرو۔ اگر ہم کسی بھی اعتبار سے، اصلاح اعتبار سے ہی اگر ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں میرے بھائیوں، تو انبیاء کرام کے طریقے پر ہم کو چلنا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری عزت ہوگی۔ صرف بڑی بڑی ٹوپی پہن لینے سے، شیروانی پہن لینے سے، اور تھوڑا سا پاجامہ اوپر کر لینے سے ہم عالم نہیں ہوں گے، ہم عالم نہیں ہوں گے میرے بھائیوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، پھر آپ تمام بھائیوں کو کہہ رہا ہوں
جس طرح ہم لوگ اصطلاحی علماء جو ہم لوگ ہیں، ہاں آج سے ہم لوگ بھی کہیں کہ ہم لوگ اصطلاحی علماء ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو، ہم لوگ عالم نہیں ہیں، حقیقت میں عالم نہیں ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہے، ان کو کسی نے لکھ دیا ابو ہلال، تو پھینک دیا، وہ کہا کہ ہاں میں مولانا، کون سا مولانا تو لکھو گے، مولانا نہیں لکھا تو اس کو پھینک دیا، اسے کاغذ کو کہ نہیں تمہارے یہاں مجھے نہیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح معنی میں علماء صفت انسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین سمجھنے، دین کی جانکاری حاصل کرنے، دین پر چلنے، اللہ کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کما حقہ پہنچانے، نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں اس مسجد کے تمام ذمہ داران، تمام علماء اکرام اور تمام ہمارے بالخصوص ہمارے بھائی ظہیر صاحب کا، یہ دو لوگ ہیں، دوست ہیں، دونوں کا نام اب تک مجھے یہ ہو جاتا ہے، تشابہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان سے دین کا کام لے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کے بار بار اصرار پر مجھے یہاں آج پہلی مرتبہ ایک دل سے، میں حقیقت میں دل سے آیا ہوں، دل لگا کر کے آیا ہوں کہ ہاں مجھے جانا ہے، اور کچھ علماء اکرام ہوں گے اور مجھے بولنا ہے۔ ابھی میں حیدرآباد گیا تھا ماشاءاللہ، اور وہاں بھی میری تقریر ہوئی اور کئی جگہ ہوئی ہے، اور وہاں بھی 300 ساڑھے 300 علماء تھے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں، ہم تمام لوگ، تو پڑھیں، پڑھائی کو بند نہ کریں، اپنے آپ کو عالم نہ کہیں، اپنے آپ کو طالب علم کہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی عزت دے گا، یہاں بھی سعادت عطا فرمائے گا، اور وہاں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی محنت کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔